دیکھیے پیارے بھائی، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیاری ہستی ہے، اتنی پیاری ہستی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا، مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ اتنے پیارے امام حسن علیہ السلام ہے کہ اپنی طاقت سرنڈر کر دی، خلیفہ راشد ہونے کے باوجود، اولی الامر منکم ہونے کے باوجود، کہ امت میں بیٹرمنٹس کے لیے کہ مزید خون ریزی نہ ہو، کتنی قتل و خون ریزی پہلے ہو چکی، کتنے گھر اجڑ چکے، کتنے اسلام کے اندر فتنہ یعنی آزمائش ہو چکی ہے۔ تو سیدنا عمار فرما رہے تھے کوفے کے ممبر پر جا کے کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ امام المتقین ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اولی الامر منکم ہے، تو آپ اولی الامر منکم کا ساتھ دو گے یا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے جو دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، یعنی جنتی خاتون ہیں، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دی ہے، تو اس آزمائش کی گھڑی میں آپ نے اولی الامر منکم کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ عمار یاسر کا خطبہ ہے، کتنی پیاری ہستی ہے۔ عمار بن یاسر کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر لیا ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو امی عائشہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، اتنی پیاری ہستی ہے سیدنا عمار یاسر۔ اور امہات المومنین میں سے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا مقام مرتبہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، ان کو غلط فہمی لگ گئی ہے، امیر المومنین کا آپ نے ساتھ دینا ہے جو کہ اولی الامر منکم ہے۔ اسی طرح سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین اور اولی الامر منکم ہونے کے باوجود حضرت معاویہ کو حکومت دی کہ مزید خون ریزی نہ ہو، یہ صلح کی طرف آئے ہیں تو ان کی صلح کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور امت کی باغ دوڑ، مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت معاویہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور شرائط رکھ کر کہ چند شرائط ہیں جیسا کہ قرآن و سنت کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان چاروں خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے، یہ بھی شرط اس میں شامل تھی۔ تو یہ شرائط کافی ساری تھیں، پر حکومت تو دی ہے نا، مسلمانوں کی بھاگ دوڑ پکڑائی ہے نا ایک صحابی کے ہاتھ۔ محمد نے مسلمان تو ہیں نا، حضرت معاویہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، اتنی پیاری ہستی ہے۔ آزمائش ہوگی سر، باقی ان کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہم اتنا ہی دفاع کر سکتے ہیں صحابی ہونے کی حیثیت سے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور غلط فہمیوں پہ جنگیں ہوئی ہیں، غلطی پہ جنگیں ہوئی ہیں، بغاوت پہ تلے ہوئے تھے مسلمانوں کے بہت سارے گروہ، تو بغاوت کو بیک فٹ پہ لایا جاتا ہے، کافر منافق نہیں کہا جاتا نعوذ باللہ۔ یہ تینوں خلیفوں نے بغاوت کے خلاف ایکشن لیا، جو سورۃ الحجرات کی آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے، یعنی پارٹی جتھا گروہ عقیدہ نظریہ ذہن سازی کرے، رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکومت پر چڑھ دوڑے، تو اس کو سختی سے نپٹا جائے گا، یہ سورۃ حجرات کی آیات ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ تھے، انہوں نے بھی پارٹی جتھا گروہ بنایا، عقیدہ نظریہ بنایا، ضد کی، سرکشی کی، حکومت کی مخالفت کی، فساد فی الارض کرنا چاہا تو پھر انہوں نے جنگ کی ان کے خلاف۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں جنگیں کی ہیں بہت ساری، اور سختی والا معاملہ رکھا ہے۔ سیدنا مولا علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں اسی طرح سختی والا معاملہ رکھا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ میں جو خلیفہ راشدین ہیں وہ حق پہ ہیں، دوسرے جو ان کے مخالفین ہیں وہ غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں۔ دیٹس وائی اتنے ہی بات آپ کر سکتے ہو، اس سے آگے بات نہیں جا سکتی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ مالک عز و جل کے پاس ہے کہ کون جنت میں گیا کون دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے نا سر؟ یہ اللہ عز و جل کے فیصلے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل ہے، مالک عز و جل ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کا کارساز، نگراں، ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، ہر چیز پہ گواہی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدیر مالک عز و جل کی ذات ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں معاملات دیکھنے ہیں، آل محمد کی تو بہت بڑی شان ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جیسی پرسنالٹی ہے، اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، یہ تینوں پرسنالٹی ایک جیسی ہیں۔ اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تمام گروپ ممبران کو آسانیاں، رحمت، برکت عطا فرمائے، مالک عز و جل۔ دیکھیے پیارے بھائیوں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مظلوم ہستی ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیے گا، یہ خلفۂ راشدین میں دو خلیفے اتنے پیارے ہیں
ویسے تو پانچوں خلیفے بہت پیارے ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، حق چار یار۔ اور یہ پانچویں خلیفہ، 6 مہینے کا پیریڈ ہے سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا، حدیث سفینہ کی روح سے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پریڈکشن کی اور وہ ثابت بھی ہوئی، اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ بات ٹیلی بھی کر گئی، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے معاملات چلائے اللہ عز و جل کے حکموں کے مطابق اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مظلوم شخصیت ہے کہ رافضی بھی تان کرتا ہے امام حسن علیہ السلام پر، اور نصبی بھی تان کرتا ہے۔ ان دونوں کے اینگلز دیکھیے گا، رافضی کہتا ہے حکومت دے ہی کیوں معاویہ کو، نصبی کہتا ہے دیکھ لو دے دی ہے نا تو معاویہ بڑا ہو گیا اس طرح۔ یہ دیکھیں مقابلے بازی ہیں ان کی، ناصبیت اور رافضیت کی، یہ سکے کے دو رخ ہیں۔ کہیں پہ ناصبیت کی بات ہو رہی ہوگی نا تو سکے کا دوسری طرف دیکھ لیجئے گا رافضی بیٹھا ہوگا، اور خارجی ان دونوں کا ابا ہے۔ یہ دو تین سائیکالوجیز نے امت کے اندر پھوٹ ڈالی ہوئی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود ساختہ عقیدے نظریے ذہن سازیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ خارجیت کی سوچوں میں بہت سارے بندوں نے پھنس کر، ناصبیت کی سوچوں میں بہت سارے بندوں نے پھنس کر اہل تسنن کے اندر، رافضیت کی سوچوں میں بہت سارے بندوں نے پھنس کر اہل تشیعوں کے اندر۔ تو پیارے بھائیوں کو میں کہتا ہوں، سنی بھائیوں کو، شیعہ بھائیوں کو، یہ تین سائیکالوجسٹ سے بچو، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرو، اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، آل محمد کے منہج پہ رہتے ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے منہج پہ رہتے ہوئے، کیونکہ صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، امام المتقین مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں صحابہ، تو اس لیے صحابہ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ من کنت مولا فہاد علی مولا کی حدیث پر صحابہ نے سب سے زیادہ عمل کیا، سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، تینوں خلیفوں نے مشورے مولا علی علیہ السلام سے لیے اپنے دور خلافت میں، یاد رکھیے گا یہ باتیں۔ اور اشرف مبشرہ صحابہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، بیت رضوان والے، اصحاب شجر جن کو کہا جاتا ہے، جن پہ اللہ راضی ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے دلوں میں جو خلوص تھا مالک عز و جل نے جان لیا، تو اللہ پاک راضی ہو گیا ان سے جو اصحاب شجر تھے۔ پھر جنگ بدر والے صحابہ، احد والے صحابہ، خندق والے صحابہ، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار صحابہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہیں، آل محمد کے سارے تابع دار ہیں، آل محمد ان کے ساتھ ہیں۔ خارجیت اور ناصبیت اور رافضیت کی سوچوں سے بچو۔ اس طرح بڑی مظلوم شخصیت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باوجود اولی الامر منکم ہونے کے، تیسرا خلیفہ ہونے کے، 60-70 ہزار کی فوج موجود تھی مدینہ کے گرد و نواح میں، جو پارٹی جتھا گروہ عقیدہ نظریہ جنہوں نے بنایا اور رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا اور بلوائیوں نے حملہ کر دیا، اس میں چند صحابہ کے لوگ بھی شامل تھے اور چند یہودی لابی کے ایجنٹ بھی تھے، خارجی سوچ کے لوگ بھی بہت سارے تھے۔ تو یہ ذوالخویسرہ تمیمی کے فالوورز، ابو لولو فیروز لانتی کے فالوورز، تو یہ مسئلے مسائل بہت سارے ملٹیپل سپارکس ہیں، ایک دھرنے میں ہوتے ہیں نا وہ اچھے برے لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا بندہ کون سی ایکٹیویٹی کر جائے۔ تو چند حرام خوروں نے، شیطان کے پجاریوں نے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا مظلومانہ طور پر، کیونکہ مومن کو شہید کرنا، اور مومنوں میں بھی ہائیسٹ رینک ہے خلیفہ راشد، تیسرا خلیفہ، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اتنی پاک ہستی ہے، اتنے مظلوم، اتنی پیاری شخصیت کہ مولا علی علیہ السلام امام المتقین ان کے ساتھ ہیں۔ آپ مولا علی علیہ السلام صلح کروانا چاہتے تھے دونوں پارٹیز کے درمیان، حکومت کے اور دھرنے والوں کے درمیان، جو انہوں نے پارٹی جتھا گروہ بنا کے مسجد نبی کا قبضہ کر لیا، مدینے میں محاصرہ کر لیا، 5-7 ہزار بندہ ہوگا میکسیمم، اس سے زیادہ بندہ نہیں تھا، حالانکہ 70 ہزار سے زیادہ فوج، 60-70 ہزار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے، اور اولی الامر منکم کی طاقت بھی ہے، پر انہوں نے عاجزی دکھائی کہ کچھ چنگے بندے بھی ہیں، اچھے بندے بھی موجود ہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے، ان کو غلط فہمی، غلطی لگی ہوئی ہے خلیفہ راشد کے بارے میں۔ تو پیار سے آؤ نا، اخلاق سے آؤ نا، امر بین الشورا کے تحت آؤ نا، حسن زن سے آؤ نا، رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج تو نہ کرو، توڑ پھوڑ تو نہ قبضہ گروپ تو نہ بنو، ضدی اور سرکش تو نہ بنو۔ تو خلیفہ راشد کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا تھا، پیار سے، پر خلیفہ راشد اتنا معصوم ہے، اللہ کا بندہ شہید ہو گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مولا علی علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کے بعد پھر اپنا سٹانس سخت رکھا، جیسا کہ سیدنا ابو بکر عمر نے رکھا، کیونکہ ان تینوں کی سائیکالوجی ایک طرح کی ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، اور سیدنا عثمان اور سیدنا حسن، ان 2 خلیفہ راشد کی سائیکالوجی ایک جیسی ہے۔
یہ حق چار یار اور پانچویں سیدنا امام حسن علیہ السلام، کتنی پیاری ہستی ہیں خلیفہ راشدین کی. تو ان پہ عمل کرنا، ان کی سنت پہ، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، مالک عز و جل کے کلام کے مطابق. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پیارے بھائیوں، یہ بچنا ہے ان سوچوں سے. اتنی پیاری ہستی ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں اور آل بیت بھی ہمارے ہیں. آل بیت کی بہت بڑی شان ہے. اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے. دیکھیے پیروی، حدیث سفینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علامہ نبوت 30 سال تک ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی 30 سال تک. یہ اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ بات ٹیلی کرتی ہے. جب تک نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث پروو نہ ہو جائے اس وقت تک وہ متشابہات کے پورشن میں بات رہتی ہے. یاد رکھیے گا، متشابہات اور محکمات کا علم آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑے گا قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کلام کیا عقیدہ ذریعہ ذہن سازی کرتا ہے. قرآن کریم ورس 7 میں آتا ہے سورہ آل عمران کی، کہ قرآن کریم کی آیات محکمات ہیں بعض، اور بعض متشابہات ہیں. اور محکمات ہے جو قرآن کے نازل کرنے کا اصل مقصد ہے اور اس پہ عمل کرنا علم حاصل کرنے کے بعد. اور متشابہات ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں. آپ جیسے لوگ جو ناسبیت اور خارجیت اور رافضیت کو ہوا دیتے ہیں، وہ ڈیپ ڈگنگ دیکھتے ہیں، معنی تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں سے بھی اپنے مطلب کے نتیجے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح حدیث کے ذخیرے میں سے بھی وہ متشابہات کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ مراد اصلی جاننا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں جو متشابہات ہیں ان کا مراد اصلی اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم ایمان اس وجہ سے لاتے ہیں کیونکہ مالک عز و جل نے فرمایا. پر اہل تسنن کی بکس ہوں اور اہل تشیعوں کی بکس میں جو حدیث کی کتابوں میں یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں چیزیں آتی ہیں، وہ علم رجال کے تھرو آ رہی ہوتی ہیں. ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، ایسے چین چلتی ہے راویوں کی. ان میں سکہ ہوتے ہیں، ضعیف موضوع کے حکم بھی لگائے جاتے ہیں علم ڈیوائس کیے گئے بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو اتنی کچی بات ہوتی ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے اتنے علم ڈیوائس کرنے پڑتے ہیں. تو جب جا کے وہ قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہے بات، پھر وہ پکی بات بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ حدیث سفینہ اب پکی بات ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہے علی منہج نبوت. تو وہ اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ ٹیلی کر گئی ہے، اور ان پانچوں خلیفوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا، اور دنیا میں پوری دنیا جانتی ہے. اب یہ اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ ٹیلی ہے. رہی بات 12 خلفاء کی، بالکل ٹھیک ہے. 12 خلفاء، جب تک 12 خلفاء کی حدیث جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ متشابہات کے پورشن 12 پورے کیسے کرو گے؟ اور وہ 12 جو ہے وہ حکومت والے ہوں گے، تو حکومت تو ایک 2 خلیفوں کو ملی ہے، مولا علی علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو. تو پیروی کسی کرنی، باقی کو تو 10 کو تو حکومت ہی نہیں ملی ابھی تک. یہ جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کو حکومت ملے گی، بس 3 کو حکومت ملی ہے، باقی کو تو حکومت بھی نہیں مل رہی. تو حدیث متشابہات میں فال کر رہی ہے. یہ 12 خلفاء والی حدیث ہے، یا 12 اماموں والی آپ نے جہاں سے عقیدہ نظریہ ذہن سازی ڈیوائس کی ہے اہل تشیعوں بھائی نے، تو یہ بھی آپ نے متشابہات پر اپنا عقیدہ بنایا ہوگا نا، پک اینڈ چوز کر کے. اللہ کے بندوں کی طرف سے. اس لیے میں کہتا ہوں اہل تسنن کے اندر بہت سارے عقیدے نظریے ذہن سازیاں خود ساختہ ہیں، جو اپنے خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع ہو کے قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہی پک اینڈ چوز کر کے اپنے مطلب نکالے گئے ہیں. اسی طرح اہل تشیعوں کے اندر بہت سارے عقیدے نظریے ذہن سازیاں خود ساختہ ہیں، جو خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع ہو کے پک اینڈ چوز کر کے بنائے گئے ہیں. قرآن و سنت کے ڈیفینیٹ نالج کے ساتھ یہ باتیں میچ نہیں کرتی. ہاں، حدیث سفینہ میچ کر رہی ہے. 30 سال تک خلافت علی منہج نبوت، یہ اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ ٹیلی ہے بات. آگے متشابہات معاملات ہوتے ہیں سر، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات محکمات کے مطابق علم حاصل کرنا ہوتا ہے. حدیث کے سلسلے میں بھی محکمات کو دیکھنا ہے کہ کون سی پکی بات ہے جو قرآن کی پکی بات کے ساتھ میچ کر رہی ہے، اور کون سی متشابہات بات ہے حدیث کی کتب میں سنیوں کے یا شیعوں کی جو قرآن کریم کی متشابہات سے بات کر رہی ہے، جا کے ٹیلی کرتی ہے. تو پھر قرآن کا متشابہات ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ مالک عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ اس وجہ سے ایمان لاتے ہیں. پر اہل تسنن اور اہل تشیعوں کی کتب میں جو باتیں ہیں وہ راویوں نے بتائی ہیں ایک دوسرے کو. کچھ CCTV کیمرہ نہیں ہے، نیت کا بھی علم نہیں ہے، معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، کس نے کس کو کب کہا، کیسے کہا، کیوں کہا، کس طرح کہا. یہ سارے اینگل سے واضح نہیں ہو پائیں گے سر، کدھر پھنسے رہ جاؤ گے. اللہ کے بندوں، خیال اور گمان خواہشات کے تابع فرما ہو کے تو یہ متشابہات باتیں ہوتی ہیں بہت ساری. منکر حدیث ان وجہ سے بنتے ہیں آ کے، شیعہ سنی کی آپس کی ضدوں کی وجہ سے، اور متشابہات کی وجہ سے زیادہ عقیدے نظریے ڈیوائس کرنا ہے سنیوں کی بھی، اور زیادہ عقیدے نظریے ذہن سازیہ ڈیوائس کرنا ہے شیعوں کی بھی. آیت متشابہات کے انڈر آ رہی ہیں وہ باتیں. تو آیت متشابہ آتے ہیں جیسے بسم اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کی زمین کا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور اسی طرح متشابہات واقعات بہت سارے ہیں قرآن مجید میں. سلیمان علیہ السلام کا درباری وہ جو آئی بلنک سے لایا تھا، اس کے بارے میں پہلے علم حاصل کریں. وہ انسان تھا، نبی تھا،
اور نبی اس وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، نبی بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات اس کے بعد کتاب الہی کا علم تھا۔ کون سے والی کتاب الہی سر؟ زبور داؤد علیہ السلام والی یا لوح محفوظ کا علم تھا؟ یہ بھی متشابہات بات ہے۔ جس بات کے ملٹیپل میننگز ہوں، ملٹیپل انڈرسٹینڈنگز جنریٹ ہوں، وہ متشابہات میں فعال ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے نا سر؟ سلیمان علیہ السلام کا درباری کے بارے میں نے بات کی، دوسرے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جس نے وہ چٹان کے پاس کھانا رکھا اور مچھلی نے عجیب طریقے سے راستہ بنایا، تو اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو وہ کہتا ہے یا نبی اللہ میں نے وہ کھانا وہاں پہ بھول گیا اور مچھلی نے عجیب طریقے سے راستہ بنایا، مجھے آپ سے اس بات کا کرنا شیطان نے بلا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی جو بعد میں خود نبی ہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بھی بعد میں وقت کا پیغمبر ہے، یوشوا ابن نون علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام کا اسسٹنٹ، اس نے بتایا۔ پر وہ مچھلی جو تھی وہ زندہ تھی یا بجھی ہوئی تھی؟ بالٹی میں تھی یا ٹپ میں تھی یا روسٹڈ تھی یا کس طرح کی تھی؟ کوئی پتہ نہیں نا سر۔ بس مچھلی گئی ہے، اس نے راستہ بنایا، وہ چلی گئی ہے۔ راستہ سرنگ بنائی ہے ریت میں یا پہاڑ میں یا پانی میں چلی گئی؟ یہ باتیں ساری متشابہات ہیں۔ آپ لوگوں کے سارے عقیدے، شیعوں کے اکثر اور اکثر سنیوں کے بھی، ان باتوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، متشابہات کے اوپر۔ قرآن و سنت کے محکم دلائل پہ رہنا ہے سر، محکمات پہ رہنا ہے، مالک عز و جل کے کلام کے مطابق اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کو خیر کرے۔ میں اس لیے اتحاد امت کی بات کرتا ہوں، ان بحثوں سے نکلو فرقہ واریت کی، اپنے اپنے عقیدے، نظریے، ذہن سازیہ جو تم لوگوں نے خود ساختہ ڈیولپ کی ہیں، خارجیت، ناسبیت اور رافضیت کی ضدوں میں پھنستے ہوئے، اور اہل تسنن اور ان کے آف شورس میں پھنستے ہوئے، اہل تشیع اور ان کے آف شورس میں پھنستے ہوئے، اہل تسنن میں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، حنفی کے نیچے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بھائی بھی، اہل تشیع میں داؤدی، بوری، اسماعیلیہ، زیدیہ اور 12 امامی۔ تو یہ ان کی گول کیپریوں سے بھی بچو، اللہ کے بندو، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر آؤ، صحابہ اہل بیت کے منہج پر رہتے ہوئے قیامت والے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیسے فیس کر پاؤ گے، اور قبر کے معاملات کیسے فیس کر پاؤ گے۔ دین آسان ہے، اس کو آسانیوں سے دیکھو، امت میں آسانیاں پیدا کرنے والے بنو۔ اللہ رحم فرمائے سارے بھائیوں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار بھائی، آپ نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بات کی ہے کہ انہوں نے صلح کر لی۔ یہ میرے شام نے صلح کی آفر کی تھی، صلح امام حسن علیہ السلام نے کی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ لشکر لے کے پہنچ گئے، پہاڑوں جیسا لشکر تھا، خلیفہ راشد پہنچ گیا، یعنی پانچواں خلیفہ راشد، سیدنا ابو بکر پہلے، سیدنا عمر دوسرے، سیدنا عثمان تیسرے، سیدنا مولا علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام پانچویں خلیفہ۔ 6 مہینہ ان کا پیریڈ ہے۔ حدیث سفینہ کہ میرے بعد خلافت علی منہج نبوت 30 سال تک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ 30 سال کا پیریڈ امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے ایڈ کیے جائیں تب پورے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری حدیث ہے، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کا رد ہے۔ اس حدیث میں ساری سائیکالوجیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی اس سائیکالوجی سے بلانگ کرتے بندے ہیں ان کو یہ حدیث پاک ہٹ کرتی ہے، کیونکہ خارجی بھی جو ہیں وہ خلاف ہیں مولا علی علیہ السلام کے اور دوسرے صحابہ کے، ناسبی جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف ہیں، رافضی جو ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف ہیں۔ تو یہ مسئلے مسائل ساروں کے حل ہو جائیں گے ایک حدیث میں سے۔ یہ دیکھیں نا کتنی برکتوں والی حدیثیں ہیں پیارے نبی علیہ السلام کی۔ تو وہ بھی حدیث بڑی پیاری ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید حسن جو ہے، میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سرنڈر کرے گا، یہ اپنی طاقت کو، اولے امر منکم کی طاقت کو سرنڈر کر دیا، صلح پسند ہونے کی وجہ سے، خون ریزی کو روکنے کی وجہ سے۔ آگے قتل و غارت بڑی ہو چکی ہے، بڑے انتشار پھیل چکا ہے، فتنہ فساد بڑا ہو چکا ہے امت کے اندر۔ تو وہ درد دل سے، محبت سے، پیار سے، اس نے زن سے دیکھ رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام چاہتے تو لشکر کو حملہ کر کے معاملہ کلیئر کر دیتے، پر انہوں نے کہا دیکھ ہے، انہوں نے آفر کر دی ہے صلح کی، ہم ان کی آفر قبول کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جو یہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو امیر شام اس باتوں پر عمل کر کے دکھائیں۔ تو وہ مشروط صلح تھی جو بھی ہوئی، پر وہ صلح تو ہوئی نہ سر۔ امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ بے شیعوں کا خلی ولی ہو جائے گا اس سے کہ ایک امامت منصوص من اللہ کا امام حسن علیہ السلام دوسرا امام ہے 12 اماموں میں سے۔ تو وہ امام اپنی قوت، اپنی طاقت، اولِ الامر منکم کی ایک صحابی کے آگے سرنڈر کر رہا ہے امت کی بیٹرمنٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا سر؟ کتنی پیاری بات ہے۔ امامت منصوص من اللہ کا جو عقیدہ ہے نا، وہ آپ کا امام حسن نے ہی خلی ولی کر دیا، جو آپ نے خود ساختہ بنایا ہوا ہے اہل تشیع نے، کہ امامت منصوص من اللہ من جانب اللہ۔ بھائی کیوں سرنڈر کر رہے ہیں اپنی طاقت کو اگر منصوص من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے؟ بلکہ یہ کیونکہ تم لوگوں کا خود ساختہ عقیدہ ہے اہل تشیع کا۔ اہل تسنن کا بھی بہت سارے خود ساختہ عقیدے ہیں، پر یہ اہل تشیع کا مین عقیدہ خود ساختہ ہے
انہوں نے پک اینڈ چوز کیا آیات میں سے بھی، حدیث کے ذخیرے میں سے کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا کی حدیث اٹھا کے کہتے ہیں جی ادھر سے امامت ثابت ہو گئی ہے۔ بھائی یہ ان باتوں سے امامت ثابت نہیں ہوتی، یہ اپنا من گڑا عقیدہ تم لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے۔ خارجیت، ناسبیت اور رافضیت کی ضد بازیوں سے بچو، بغی بینم سے بچو، پیار سے رہو، اخلاق سے رہو، حسن زن سے رہو، درد دل سے رہو، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کا طریقہ، صحابہ اور اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے علم حاصل کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات۔ صحابہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہیں تو علی علیہ السلام کے شیعہ بنو، نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ مت بنو۔ صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ، ابو بکر، عمر، عثمان، حق چار جار، کتنے پیارے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ بیت رضوان والے، بیت شجر جن کو اصحاب شجر کہا جاتا ہے، احد والے، بدر والے، خندق والے صحابہ، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کتنے پیارے صحابہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ شیعان علی میں سے ہیں سر۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے نا ابراہیم کو علیہ السلام کو کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ اب لوگ تو رافضی لوگ ہو، نفس اور شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہو، خارجیت اور ناسبیت کی ضد میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو شیعہ کا لیبل لگاتے ہو۔ آپ کا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کا امام المتقین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ امام المتقین کا ماننے والا ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، للہیت میں، درویشی میں، عفو درگزر میں، اخلاق میں تو سنت فالو کرے گا نا مولا علی علیہ السلام کی، آقا کریم علیہ السلام کا درد دل اپنائے گا نا، قرآن کریم کے حکموں کے مطابق عمل کرے گا نا، نفس شیطان اور من دون اللہ کا پجاری تو نہیں بنے گا نا سر۔ تو مولا علی علیہ السلام کے شیعہ بنو، نفس شیطان اور من دون اللہ کے شیعہ مت بنو، اللہ کے بندو۔ دیکھیے پیار بھائی، مجھے پتا تھا آپ نے صلح حدیبیہ کی بات کرنی ہے، کیونکہ میں بڑے عرصے سے یہ ٹاپکس جانتا ہوں ماشاءاللہ، ناسبیوں، رافضیوں اور خارجیوں کی سوچوں سے میں واقف ہوں، میرے سے ہی نہیں چھپ سکتے یہ۔ جتنے بھی اہل سنن کے اندر ناسبی ہیں یا اہل تشیعوں کے اندر رافضی ہیں اور جو خارجی ہیں، الحمدللہ قرآن و سنت کا طالب علم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، اللہ عز و جل کے کلام کے مطابق اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کی نبی علیہ السلام نے تو مکہ آلریڈی کافروں کے قبضے میں تھا، صلح کی ہے وہ بھی مشروط صلح کی ہے، حوالے نہیں کیا، آلریڈی ان کے ہی حوالے ہے، اور امت کی دوڑ بھاگ نہیں پکڑائی ان کو، ان کا معاملہ انہی کے حوالے رہنے دیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی دوڑ بھاگ پکڑائی ہے امیر معاویہ کو، تو یہ صحابی رسول ہے، تو اب اندازہ لگا لو آپ کدھر پھنسو گے جا کے۔ امامت منصوص من اللہ کا امام، دوسرا امام اہل تشیعوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک امام حسین علیہ السلام امام ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہے، پر وہ جو منصوص من اللہ من جانب اللہ کا من گڑا عقیدہ آپ لوگوں نے بنایا ہے وہ خود ساختہ ہے۔ جس طرح اہل تسنن میں تمام انبیاء کے بعد افضل البشر کا عقیدہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ بھی من گڑت ہے۔ بہت سی چیزیں اہل تسنن کی من گڑت ہیں، اہل تشیعوں کی بھی بہت سی چیزیں من گڑت ہیں، تو ان میں سے آپ کا میجر عقیدہ یہ بھی من گڑت ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ اور امامت منصوص من اللہ کا امام اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا اولی الامر منکم کی پاور، حکومت کی باغ دوڑ مسلمانوں کی، کافروں کی نہیں سر، مسلمانوں کی باغ دوڑ حضرت معاویہ کے حوالے کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا لو کہ ایک صحابی رسول کے حوالے کر رہا ہے، اس لیے کہ خون ریزی نہ ہو، اور یہ جو چاہتے ہیں یہ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرطیں لکھیں، شرطوں کے اوپر عمل کرے تو ثابت ہو جائے گی بات، اگر شرطوں پہ عمل نہ کریں تو پھر بھی ثابت ہو جائے گی بات۔ تو امن پسند تھے سیدنا امام حسن علیہ السلام، اور امن پسند تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگجو اور فائٹر اس طرح کے نہیں تھے جس طرح سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، یہ تین خلیفے تھے۔ دو خلیفے کی سائیکالوجی ایک جیسی ہے، سیدنا عثمان کی، سیدنا امام حسن کی۔ یہ نرم مزاج ہیں، رحم دل ہیں، مہربانی، شفیق ہیں، اپنی جگہ پہ اولی الامر کی پاور بھی یوٹیلائز نہیں کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت قبول کر لی ہے، اسی طرح کی سائیکالوجی امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ پر سیدنا ابو بکر نے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے درمیان میں آیا اس کو رگڑا لگایا ہے، سیدنا عمر نے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر آیا اس کو رگڑا لگایا ہے، مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے سامنے آیا اس کو رگڑا لگایا ہے، جو کسی کو نہیں بخشا ان تینوں نے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، قرآن و سنت کے مطابق اولی الامر منکم کا یہی سٹانس ہونا چاہیے، پر وہ بھی سٹانس ہے کیونکہ وہ بھی رحم دل ہے، مہربان، انہوں نے کیا بس تین خلیفوں نے سختی والا معاملہ کر دیا نا، ٹف ٹائم دیا، حالانکہ وہ بھی ٹھیک ہے، سورۃ حجرات کی آیات پر عمل ہے کہ کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کو بغاوت سے واپس بیک فٹ پہ لاؤ تاکہ وہ بغاوت چھوڑ دے۔ کوئی کافر منافق نہیں ہوتا باغی، باغی کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو بندے پڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں،
بغاوت جو ہے اس کو چھوڑ دے تو وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، بھائی ہے۔ مولا علیہ السلام کی ان کی بیویوں کو جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ جنگ جمل تو حادثاتی طور پہ ہوئی ہے نا، وہ بھی ابن جرموز لانتی خارجی کی وجہ سے، جو مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا۔ ابن ملجم خارجی، عبد الرحمن ابن ملجم مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا۔ شمر لانتی جو آل محمد کا قاتل ہے، امام حسین علیہ السلام اور پورے کنبے کا، یہ لانتی بھی مولا علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا۔ تو کتنے جگاڑی تو مولا علیہ السلام کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے، اور کتنے جکاڑے حضرت معاویہ کے یا حضرت طلحہ زبیر کے جو امی عائشہ کا لشکر تھا جمل والے، ان میں بھی چھپے ہوں گے۔ خارجیت کی سوچ کے بہت سارے جنگیں نہروان پھر مولا علیہ السلام نے ان کے ساتھ لڑی ہے، خارجیوں کے ساتھ۔ اور پھر یہ ذوالخویسرہ تمیمی کے فالور تھے، اور ابو لولو فیروز کے فالور بھی بڑے تھے۔ یہ مسئلے مسائل بہت سارے ہیں سر، آپ نے ان چیزوں کا پورا علم حاصل کرنا نا۔ یہودی لابی بھی ایکٹیویٹڈ ہے، بدر کا بھی رنج قبائلی تعصب والوں کو جاگا ہوا ہے، کسی کا ماما، کسی کا چاچا، کسی کا دادا، کسی کا بھائی مارا ہوا ہے۔ مولا علیہ السلام نے جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں، تو کتنی جنگوں میں مولا علیہ السلام نے، تو کیا ان کو اپنی تکلیف نہیں سزاتی کافروں کو یا جگاڑیوں کو؟ تو وہ اپنا بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تو وہ مولا علیہ السلام کے ساتھ بندوں کو بغض تھا۔ پر اس میں سابقون الاولون صحابہ کا کیا قصور ہے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ کا کیا قصور ہے؟ حق چار یار کا کیا قصور ہے؟ ابو بکر، عثمان، علی، حق چار یار اتنے پیارے صاحب ہیں، علی علیہ السلام کے یہ شیعہ ہیں، اور قیامت والے دن اللہ کے بندوں، قیامت والے دن مولا علی علیہ السلام نے تم ساروں کو پھینٹی لگانی ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، یاد رکھنا یہ وقت اور ٹائم۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ میری محبت میں غلو کرے گا یعنی رافضی، اور جہنم میں جائے گا، اور ایک گروہ میرے نفرت بغض میں آگے بڑھے گا یعنی ناصبی، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور خارجی تو آئی جہنم کے کتے۔ یہ باتیں ایسی سمجھنے والی ہیں، مولا علی علیہ السلام نے خود ہی فتوے جاری کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، مومن مسلمان بنو صحابہ اہل بیت کے منہج پر رہتے ہوئے، اور صحابہ کا منہج اس لیے کہ صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ سورۃ الاسر کی 4 باتیں: ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق اور صبر کرو ہر معاملے میں ہر وقت۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس پر عمل کرو۔ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ تو یہ دین آسان ہے نا، آسانیوں سے دیکھو، اس نے زن سے دیکھو، محبت سے دیکھو، درد دل سے دیکھو نا، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھو نا۔ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو نا۔ اللہ کے بندو، کدھر پھنسے ہوئے لوگ ہو، امت کو جوڑو، اتحاد امت پہ کام کرو، تفرقہ بازی سے بھی بچو، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کی وائلیشن مت کرو، سورہ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس پر عمل کرو۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں فرماتے ہیں یہی بات کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا۔ سورہ یوسف کے شروع میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے اپنے خواب کا ذکر بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ شیطان کوئی چال چلے گا۔ تو شیطان بھی چال چلتا ہے، بندے نفس شیطان اور مید اللہ کے ٹریپ میں بھی پھنستے ہیں۔ تو پیار سے دیکھنا ہے نا، اخلاق سے دیکھنا ہے نا، حسن زن سے دیکھنا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے سارے بھائیوں پہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی، بات یہ ہے کہ سیدنا امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہیں۔ یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام نے بھی آنا، ابھی آئے تو کون ہی نہ سر فرما دیا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو فیوچر کا علم ہے نا، کہ ان کے اعمال ناموں کے اوپر ان کو یہ درجات دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا سر۔ جیسا کہ کربلا میں شہید تو نہیں ہوئے تھے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو کہ یہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا کربلا میں، یہ تو نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا۔ فرشتے نے آگے خبر دی، آپ رو رہے تھے تو ام سلمہ کو بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ایسی بات ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کے اوپر ہی ہے ہر بندہ، اللہ عز و جل کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کا جو جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہونے کا درجہ ہے وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسا تقویٰ، پرہیزگاری، للہیت، درویشی، اللہ عز و جل کا ڈر، اللہ عز و جل کی محبت، مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اس کے اعمال کرنا، حق اور صبر پہ رہتے ہوئے ایمان کے ہائیسٹ لیول پہ ہر معاملے میں ہر وقت، یعنی یہ سارے معاملات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بندوں کے درجات اعمال کے اوپر ہے، کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد اچھے اعمال ہے کی امتحان گاہ ہے یہ، تو امتحان گاہ پہ بشارتیں دی جاتی ہیں سر۔ صحابہ کو بھی جو بشارت دی گئی ہے عشرہ مبشرہ کو اعمال نامے پہ دی گئی ہے کہ ان کے اعمال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل غیب کی خبریں اپنے پیارے نبی کو بتاتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا، اسی طرح یہ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی بشارت بے شک نبی علیہ السلام کو پہلے دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا گیا کہ یہ بچے اتنی پیاری ہستیاں ہیں،
تو ان کے درجات ان کے اعمال کے اوپر ہیں۔ سید الشہداء کا لقب ملتا تب ہے جب تک وہ شہید نہ ہوں، جب شہید ہوں گے تو سید الشہداء کہلائیں گے، قبل از وقت وہ لقب نہیں ملتا، ٹھیک ہے سر۔ اب جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ہونا یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جنتی عورتوں کی سرداروں میں ہونا، یہ سرداروں میں سے بہت بڑی ہستی ہیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، وہ بھی جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں۔ اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں۔ اس طرح یہ باتیں سمجھیے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں۔ یہ اس طرح کا سسٹم ہے سر، آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ حدیثوں میں تو بہت سارے معاملات ہیں کہ ایک جو آخر میں بھی امتی ہے نبی علیہ السلام کا، جس کو جنت دی جائے گی، اس کو بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جا رہی ہے، تو وہ اس کے اندر وارث بنایا جا رہا ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرداروں سے مراد ہے کہ بڑے لیڈروں میں ہے، بڑی ہستیوں میں ان کا شمار ہے، جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہے، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ ہیں، یعنی اس طرح کی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ بڑی ہستی ہیں سر، امہات المومنین میں سے بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں۔ پر خاص طور پہ ان چاروں کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ امی موسیٰ کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امی، یہ امی عیسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہیں ان کا، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ، ان چاروں کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ یہ سرداروں میں سے ہیں چاروں جنتی عورتوں کی۔ باقی سرداروں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ باقی جو ہیں کسی کھاتے میں نہیں ہوتے، ان کا اپنے درجات ہیں، ان کا اپنا معاملات ہوتے ہیں، ان کی اپنی بڑائی ہے سر۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، پر ان کے اوپر ہم نے ان کی عبادت نہیں کرنی، مالک عز و جل کی عبادت کرنی ہے۔ مالک عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، مالک عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ آل محمد بھی مارے ہیں، صحابہ بھی مارے ہیں سر۔ آل محمد کی بہت بڑی شان ہے، اور خاص طور پہ یہ پنج تن پاک جو ہیں، ان کی بہت بڑی ہستی ہیں سر۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اہل تسنن اور ان کے آف شوٹس میں، اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس میں، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کی سوچوں کے اندر بیچارے بندے پھنس جاتے ہیں، پیار سے نہیں جوڑ پاتے۔ اخلاق سے دیکھنا ہے معاملات کو پیارے شاہ جی۔